ہم نے حروف کی کچھ شکلوں کے بارے میں بات کی تھی۔ آج ہم کچھ اور حروف کے بارے میں بات کریں گے کہ وہ اپنی شکل کو کیسے تبدیل کرتے ہیں۔ تو پہلے ہم حرف صاد اور ضاد کی شکل کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ جب صاد اور ضاد کسی لفظ کے شروع میں آئے تو وہ اپنی شکل کو اس طرح کا بنا لیتا ہے۔ آدھی شکل کہتے ہیں اس کو، چھوٹی شکل صاد کی۔ جیسے آپ یہاں صاد کی پوری شکل دیکھ رہے ہیں تو یہ جو آگے اس کا گول حصہ ہے یہ نہیں آئے گا، صرف اس کا اوپر کا حصہ آنا ہے، یہ والا حصہ، اور پھر یہ اگلے حرف سے ملتا ہے، جیسے یہاں صاد الف سے مل رہا ہے اور لفظ کیا بن رہا ہے؟ صاد الف سا بے پیش نون بن، صابن۔ اسی طرح اب بیج کی شکل دیکھتے ہیں۔ بیج کی شکل میں صاد بالکل جیسے شروع میں آتا ہے ویسی ہی ملتی جلتی شکل ہے، صرف شروع میں ایک چھوٹی سی لائن ہے جو پہلے والے حرف سے مل رہی ہے۔ درمیان میں بھی صاد کی شکل بالکل پہلی شکل جیسی ہی نظر آتی ہے، ملتی جلتی ہوتی ہے۔ جیسے یہاں یہ لفظ ہے کاف زبر صاد کس، بے زبر ہے با، قصبہ۔ لفظ قصبہ میں صاد کی آدھی شکل درمیان میں یعنی بیج کی شکل دکھائی گئی ہے۔ اب آخری شکل دیکھیے، یعنی جب صاد یا ضاد کسی لفظ کے آخر میں آئے، جیسے یہاں صاد آخر میں استعمال ہو رہا ہے تو یہ اپنی پوری شکل میں ہی لکھا جاتا ہے۔ صاد یا ضاد اپنی پوری شکل میں آخر میں لکھا جائے گا۔ یہاں کون سا لفظ ہے؟ خیلف خا لام زیر سین، معاف کیجیے گا، لام زیر صاد لس، خالص۔ خالص میں لفظ میں صاد آخر میں پوری شکل میں آ رہا ہے۔ اب آپ یہاں دیکھیں، یہاں ضاد سے شروع ہونے والا ایک لفظ لکھا ہے، ضعیف۔ تو صاد کی طرح ضاد بھی اپنی آدھی شکل میں استعمال ہوگا اور پھر یہ اگلے حرف سے مل کر لفظ مکمل کرے گا۔ صاد اور ضاد کی آدھی شکل یعنی چھوٹی شکل ایک جیسی ہوتی ہے، صرف ضاد کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ اب ایک اور لفظ دیکھیں، جب صاد یا ضاد رے سے ملیں، اگلے حرف رے سے، تو پھر وہ شوشہ نہیں بنتا۔ جیسے ضعیف میں ہم نے دیکھا تھا کہ شوشہ بن رہا ہے، تو جب رے سے ملے گا صاد یا ضاد تو پھر وہ اپنا شوشہ نہیں لگائے گا، استعمال نہیں کرے گا، اور ایسے ہی گول کرتے ہوئے وہ آگے رے سے مل رہا ہے اور اگلا حرف ہے فے، لفظ بولا جائے گا ظرف۔ اور اگر یہاں میں ضاد کا نقطہ ہٹا دوں تو پھر یہ کیا لفظ بن جائے گا؟ صرف بن جائے گا، صاد رے صرف اور پھر فے صرف۔ اب دیکھتے ہیں کہ حرف کاف کیسے استعمال ہوتا ہے۔ حرف کاف شروع میں جب استعمال ہو تو وہ اپنی شکل کو آدھا بنا لیتا ہے۔ صاد اور ضاد کی طرح اس کا یہ گول والا حصہ استعمال نہیں ہوگا، اس کی آدھی شکل یعنی چھوٹی شکل استعمال ہوئی، اور کاف آگے الف سے مل رہا ہے، قاف الف کا، دال زیر رے دیر، قادر، بالکل صحیح لفظ بن رہا ہے قادر۔ اب آگے دیکھیں، کاف جب بیچ میں آئے کسی لفظ کے درمیان میں یا بیچ میں، اس کو اگر استعمال کیا جائے تو یہ اپنی شکل کو کچھ اس طرح کا بنا لیتا ہے، اپنی شروع کی شکل کو تھوڑا سا چھوٹا کر لے گا اور یہ درمیان میں آ جائے گا۔ لفظ کیا ہے؟ نون پیش کام نو تو زبر ہے تا، نقطہ، لفظ ہے نقطہ جس میں قاف کا استعمال کیا گیا ہے۔ اب آخر کی شکل دیکھتے ہیں۔ کاف جب کسی لفظ کے آخر میں استعمال ہوتا ہے تو یہ اپنی پوری شکل میں ہی استعمال ہوتا ہے،
یہ اپنی آدھی شکل نہیں بلکہ پوری شکل کا استعمال کرتا ہے. فے زبر کاف فک. اب ہے حرف لام. لام کی پہلی شکل یعنی جب وہ شروع میں استعمال ہوتا ہے کسی لفظ کے تو وہ دو طرح کی ہوتی ہے. جب لام الف سے ملے گا تو یہ اس طرح کی شکل بنے گی، آگے کا گول کا حصہ استعمال نہیں ہو رہا. اور جب یہ الف کے علاوہ کسی اور حرف سے ملتا ہے تو یہ اپنی شکل کو اور بھی چھوٹا کر لیتا ہے، اس طرح کا. الف سے مل رہا ہے لام الف لا، اور نیچے لام بے سے مل رہا ہے لام زبر بے لب. بالکل صحیح، لفظ بن جائے گا لب. اب آگے بڑھتے ہیں اور بیچ کی شکل لام کی دیکھتے ہیں. بیچ کی یعنی درمیان میں جب یہ استعمال ہو تو کیسے استعمال ہوگا. اب یہاں دیکھیں لام آگے واو سے مل رہا ہے، حرف واو سے، تو یہ اپنی شکل کو کیسے مزید چھوٹا کر لے گا. جیسے یہ شروع میں ہے، شروع کی شکل کو بھی تھوڑا سا چھوٹا کر لے گا اور بالکل ایک چھوٹی سی لائن اوپر سے نیچے کی طرف ذرا سا گول کر کے بس. اور پھر یہ آگے اگلے حرف سے مل رہا ہے. یہاں لفظ کیا بن رہا ہے؟ بے واو بو، لام واو لو، بولو. اب نیچے دیکھیے، یہاں لام درمیان میں استعمال ہوا، پہلے اس کے کھے ہے اور پھر لام کے بعد نون الف نا. تو یہاں لام بالکل جیسے واو سے مل رہا ہے اسی سے ملتی جلتی شکل ہے. یہ دیکھیے، اور لفظ کیا بن رہا ہے؟ کھے زیر لام کھل، نون الف نا، کھلنا. لفظ بن رہا ہے کھلنا. اور پھر دیکھیے آخر کی شکل، لام کی آخر کی شکل کیسی ہوتی ہے. تو لام کسی لفظ کے آخر میں اپنی پوری ہی شکل میں لکھا جاتا ہے، یا اپنی آدھی شکل کو استعمال نہیں کرتا. جیسے یہاں بے واو بو لام بول، لفظ لکھا ہے بول. اسی طرح نیچے کا لفظ دیکھیے، ہے زبر لام حل. تو ان دونوں الفاظ میں بھی آپ دیکھیں لام اپنی پوری شکل میں ہی استعمال ہو رہا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کاف اور گاف اپنی شکل کو کیسے تبدیل کرتا ہے. تو پہلی شکل کاف کی کیسی ہے؟ جب کاف الف سے ملتا ہے یا لام سے ملتا ہے. یہاں کاف الف سے مل رہا ہے، کاف الف کا، آگے ہے لام الف لا. تو جب کاف الف سے ملے گا تو وہ اپنی شکل کو ایسا بنائے گا، گول، اور اس کے اوپر کاف کا کش، کاف کا ڈنڈا ہوتا ہے. اور لفظ کیا بن رہا ہے؟ کاف الف کا، لام الف لا، کالا. بالکل صحیح. اب نیچے دیکھیں، کاف رے سے مل رہا ہے تو کاف اپنی شکل کو کچھ یوں بنائے گا. کاف کی یہ آدھی شکل ہے، کاف کا آگے کی طرف بڑھ رہا حصہ یہ استعمال نہیں ہوگا، صرف ایک لائن اور کاف کا کش. اور پھر یہ آگے رے سے مل رہا ہے، کاف زبر رے کر. بالکل صحیح. اب دیکھتے ہیں بیچ کی شکل. بیچ میں کاف یا گاف اپنی شکل کو کیسا تبدیل کرتا ہے. تو یہاں پہ کاف کی بیچ کی شکل نظر آ رہی ہے. تو جب کاف الف سے ملتا ہے تو وہ بالکل جیسے پہلی شکل ہوتی ہے ویسی ہی وہ بیچ میں بھی استعمال کرتا ہے. بے زیر بی، کاف الف کا. ٹھیک ہے، اگر ان کو جوڑ دیا جائے تو لفظ بن جائے گا بیکا، لیکن یہاں یہ توڑ کر دکھایا گیا ہے. اب نیچے دیکھیے، کاف درمیان میں استعمال ہو رہا ہے. یہ کاف کی آدھی شکل درمیان میں استعمال ہوئی، بالکل جیسے شروع کی شکل ہے اسی سے ملتی جلتی شکل یہ بیچ میں بھی استعمال کرتا ہے. اور لفظ کیا بن رہا ہے؟ بے زبر کاف بک، تے زبر رے تر، بکتر. ان کو جوڑ دیا جائے تو کیا بن جائے گا؟ لفظ بکتر بن جائے گا. تو اب دیکھتے ہیں کہ آخر میں ان کی شکل کیسی ہوتی ہے. تو دوسرے حروف کی طرح کاف اور گاف بھی جب آخر میں استعمال ہو تو یہ اپنی پوری شکل میں ہی استعمال ہوگا، جیسے یہاں ان دونوں الفاظ میں ہمیں نظر آ رہا ہے.
تو پہلا لفظ کیا ہے؟ تے زبر کاف تک، بالکل صحیح. اور نیچے کا لفظ ہے پے زبر گاف پگ. تو کاف اور گاف اپنی پوری شکل میں ہی آخر میں استعمال ہوگا. اب ہم میم کی شکل دیکھتے ہیں. میم کی شکل کیسی ہے؟ پہلی شکل بالکل میم اپنا اوپر کا حصہ استعمال کرتا ہے، نیچے کی لائن استعمال نہیں ہوتی، اور ذرا سے یہ اوپر جائے گا جب یہ الف سے مل رہا ہے، اور اسی طرح جب یہ لام سے ملتا ہے تو تب بھی یہ اپنی شکل کو کچھ اس طرح کا ہی بناتا ہے. یہاں کیا لفظ بن رہا ہے؟ میم الف لام مال. اگر اسے جوڑ دیا جائے تو لفظ بن جائے گا مال. اب نیچے کیا ہے؟ یہ میم کی آدھی شکل ہے جو شروع میں استعمال ہو رہی ہے. جب یہ رے سے ملے گا تو یہ اپنی شکل کو کچھ اس طرح کا بنائے گا. وہاں یہ جب الف سے مل رہا ہے تو ذرا سی لائن اوپر کی طرف جا رہی ہے، جب رے سے ملے گا تو لائن ذرا نیچے کی طرف آئے گی اور پھر یہ نیچے رے سے مل جائے گا. اور اگر ان دونوں حروف کو ہم ملا دیں، میم زبر رے، کیا لفظ بنے گا؟ مر بن جائے گا. بالکل صحیح. اگر انہیں ملا دیا جائے تو لفظ بنے گا مر. تو اب دیکھتے ہیں کہ میم اپنی بیچ کی یعنی درمیان کی شکل کس طرح کی بناتا ہے. یہاں یہ میم کی درمیان کی شکل ہے، آدھی شکل میں یہ استعمال ہوا. اسی طرح نیچے کے حرف میں بھی میم درمیان میں استعمال ہو رہا ہے. بالکل جیسے یہ رے سے مل رہا ہے نا، اسی طرح کی ملتی جلتی شکل ہے. تو یہاں کیا ہے؟ شین الف شا میم زبر تے، ان دونوں کو جوڑیں گے تو بنے گا مت. یہاں یہ توڑ کر لکھا ہوا ہے، لیکن اگر جوڑ دیا جائے تو لفظ بنے گا شامت، شامت. اسی طرح نیچے کا دیکھیے، نون زیر میم نم ٹے الف ٹا نمٹا، تو لفظ بن جائے گا نمٹا. تو اب دیکھنا ہے کہ میم جب آخر میں آئے کسی لفظ کے آخر میں تو یہ اپنی شکل کو کیسا بناتا ہے. تو میم پوری ہی شکل میں لکھا جائے گا، جیسے یہاں ان دو الفاظ میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ میم اپنی پوری شکل میں ہی لکھا گیا ہے. پہلا ہے غین زبر میم، ملا دیا جائے تو کیا بنے گا؟ غم. بالکل صحیح. اسی طرح نیچے دیکھیے، نون زبر میم، ملا دیں تو کیا بنے گا؟ نم. تو میم آخر میں اپنی پوری شکل میں ہی استعمال ہوتا ہے. اب آپ نے اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھنا ہے اور ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے.